انسان دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو پرجوش، مہربان اور دائمی رحمت والا ہے۔ آج یہاں غالب کی شوہر آفاق غزل عشرت قطرہ کی سلسلے وار تشریح کا شعر نمبر 5 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ذوف سے گریا مبدل بدم سرد ہوا، ذوف سے گریا مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا۔ مشکل الفاظ اور مرکبات کے معنی دیکھیں۔ ذوف کمزوری، ناتوانی، گریا رونا، دیوار گریا بھی آپ نے سنا ہوگا۔ مبدل بدم سرد ہوا، ٹھنڈی سانس میں تبدیل ہو گیا۔ مبدل کے معنی تبدیل ہو جانا ہے۔ باور آیا، یقین آیا، احساس ہوا۔ پانی کا ہوا ہو جانا، پانی کا بخارات بن کر اڑ جانا، فنا ہو جانا۔ ان معنوں کے بعد سب سے پہلے اس شعر کی سادہ مختصر غلام رسول محل کی تشریح دیکھیں۔ غلام رسول محل لکھتے ہیں، کمزوری اور ناتوانی اس حد تک پہنچ گئی کہ رونے کی کوئی صورت نہ رہی۔ اس کی جگہ ٹھنڈی سانس لینے اور سرد آہیں بھرنے لگے، یعنی رونے نے دم سرد کی شکل اختیار کر لی۔ یہ بدیہی واقعہ دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی پانی شکل بدل کر ہوا کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اس زمانے کی سائنس ہے، جتنی سمجھ تھی اس لحاظ سے غلام رسول محل نے بات کی ہے۔ اب آئیں اس شعر کو ایک صوفیانہ زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس کوشش میں میری بات کہیں آپ پر گراں گزرے تو پیشگی معذرت چاہوں گا۔ غالب نے اس شعر میں ایک صوفی سالک کے روحانی سفر کی اس انتہا کی تصویر کشی کی ہے جہاں سالک طالب حق مسلسل ریاضت، گریا اور فنا کی کیفیت سے گزرتے ہوئے قرب الہی کے اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اس کا جسمانی وجود اب مزید روح کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جسمانی وجود میں وہ طاقت ہی نہیں کہ وہ حقیقت کو پا سکے۔ جب روح اپنے مقصد حیات کو پانے کے قریب ہوتی ہے تو جسم کمزور ہو کر مرجھانے لگتا ہے۔ قربت الہی کے لیے روح کی بےتابی سے جو گریا پہلے اشک کی صورت میں بہتا تھا، وہ جسم کے لیے صرف دم سرد ایک ٹھنڈی سانس بن چکا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ روح نے اپنی تمام توانائی حقیقت متلقہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دی ہے، یعنی اس کی ساری توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہے۔ جسم جو محض عارضی ڈھانچہ ہے، اس قربت کی شدت کو سہنے کی صلاحیت سے عاری ہے۔ روح کے بغیر وہ بے طاقت ہو کر سرد ہوتا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روح اصل حقیقت سے وصال کے قریب ترین لمحے میں داخل ہوتی ہے اور جسم کا زوال در حقیقت روح کی معراج بن جاتا ہے۔ دوسرا مصرع، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا، اس صوفی تشریح میں دوسرے مصرعے کا مفہوم اب اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، یعنی پانی انسان کی فطری کیفیت، اس کا جذباتی، قلبی اور روحانی مادہ، اور ہوا ہو جانا فنا، لیکن کیمیائی نہیں، روحانی تبدیلی ہے۔ جیسے پانی بخارات بن کر بلندی کی طرف اٹھتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، نمک کو چھوڑ کر میٹھا ہو جاتا ہے، اسی طرح سالک بھی فنا کے عمل سے گزرتے ہوئے حقیقت مطلق میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ جذب ہو جانا باطن کو لطافت، شیرینی اور معنوی مٹھاس بخش دیتا ہے۔ گویا شعر فنا سے بقا اور ذوف سے وصال کا ایک مکمل صوفیانہ منظرنامہ ہے۔ یہی تو ہر عارف، ہر درویش اور ہر سالک کے راہ حق کی تمنا ہے کہ وہ جو خود کو ذات خداوندی کے مقابلے میں حقیر قطرہ سمجھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس ذات حقیقی سے جڑ جائے، بس اس کا ہو جائے، جیسے بارش کا قطرہ خود کو فنا کر کے پھر سمندر کا حصہ بن جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تشریح آپ کے دل کو کچھ نہ کچھ صوفیانہ ادبی شاعری کے بارے میں روشنی دے پائے گی۔ اگر یہاں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ کی یہ عنایت میرے کام کو نئی توانائی بخشے گی۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔